السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کو اپنے چینل اسلام کی پیاری باتیں میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو ایک ولی اللہ کی زندگی اور ان کے حالات و واقعات سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو جس ولی اللہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ہیں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ الاسلام 575 میں کلا کوٹ کروڑ ملتان میں پیدا ہوئے تھے۔ 12 سال کی عمر میں قرآن شریف قرأت سبع کے ساتھ حفظ کر لیا تھا۔ خراسان اور بخارا میں اکابر علماء سے تکمیل علوم دین فرمائی اور بہت سے مشائخ اور اولیاء کرام سے اکتساب فیض کیا۔ اس کے بعد حرمین شریف کی زیارت سے شرف اندوز ہوئے۔ 5 سال حرم نبوی میں حاضر رہے اور مولانا کلام الدین محمد یمنی محدث سے علم حدیث پڑھ کر سند فضیلت حاصل کی۔ اس کے بعد بیت المقدس میں حاضر ہو کر انبیاء علیہ السلام پر نور مزارات کی زیارت سے شرف یاب ہو کر بغداد شریف تشریف لائے۔ بغداد شریف میں شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اور بیعت سے مستفید ہوئے۔ 18 روز قیام کیا۔ ایک شب شیخ الشیوخ کی خانقاہ میں عالم رویا میں حضور سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وسیع ایوان میں تخت پر جلوہ افروز نظر آئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب حضرت شیخ الشیوخ ایستادہ تھے۔ اسی مکان میں ایک خونٹی پر چند نفیس خرقے آویزاں تھے۔ حضور سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہاب الدین بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلاؤ۔ شیخ نے خواجہ کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قدم بوسی کے لیے پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان خرقوں میں سے ایک خرقہ بہاؤالدین کو پہناؤ۔ شیخ نے اپنے دست مبارک سے حضرت خواجہ کو خرقہ پہنایا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ صبح کو حسب معمول بیدار ہوئے تو دیکھا وہی مکان میں جو خواب میں دیکھا تھا، اسی خونٹی پر چند خرقے آویزاں نظر آئے۔ حضرت شیخ نے وہی خرقہ جو خواب میں دیکھا تھا اپنے دست مبارک سے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنایا اور فرمایا، بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ خرقے حضور سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے، وہ جس کو حکم دیتے ہیں میں پہنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے بغیر میری کہاں مجال ہے کہ کسی کو خرقہ دے سکوں۔ حضرت شیخ کی خانقاہ میں بکثرت اولیاء اللہ عبادت و ریاضت میں مشغول تھے۔ سب کو شک ہوا کہ ہم ایک مدت سے خانقاہ میں حاضر ہیں، حضرت شیخ نے ہم پر نظر کرم نہیں فرمائی۔ یہ ہندوستانی بزرگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ 2 ہفتے بعد اسے خرقہ خلافت مل گیا۔ حضرت شیخ نے ان حضرات کو دلاسا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں کی مثال گیلی لکڑی کی طرح ہے اور بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی خشک لکڑی کی مانند۔ عشق الہی کی آگ دکھلائی تو بھڑک اٹھی، تم لوگوں میں بھی آتش محبت سے بھڑک اٹھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے ملتان کی کتبیت پر فائز ہو کر تشریف لائے۔ مخلوق خدا ہدایت حاصل کرنے چاروں طرف جمع ہو گئی۔ ملتان میں تم لوگوں میں ابھی آتش محبت سے بھڑک اٹھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی اور ملتان میں روحانی فیوز و برکات کا سمندر موج مارنے لگا۔ جس وقت حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے، وہاں کے اکابر کو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری
گراں گزری۔ زبان سے تو کچھ نہ کہہ سکے، ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا آپ کی خدمت میں بھیجا، جس کا مطلب یہ تھا کہ شہر ملتان پہلے ہی سے خاصان خدا کا مسکن ہے، اب یہاں کسی وارد کی گنجائش نہیں۔ دودھ کے پیالے کی طرف یہ شہر بزرگان دین سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نور باطن سے مشائخ ملتان کے مفہوم کا انکشاف ہو گیا تو آپ نے اس دودھ کے پیالے پر ایک گلاب کا پھول رکھ کر واپس کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وجود ملتان میں گلاب کے پھول کی مثال ہے، میں کسی پر بار نہیں ہوں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے بے شمار کرامات ظہور میں آئیں۔ ایک روز حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ جہانیت جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ میں مشغول عبادت و ریاضت تھے۔ گرمی کا سخت موسم تھا، آپ کو اپنے وطن بخارا کی سردی اور برف یاد آئی۔ بے ساختہ منہ سے نکلا، ملتان میں بخارا کی وہ خنکی اور سالہ باری کہاں؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر مخدوم صاحب کے اضطرار قلب کا حال منکشف ہوا۔ حجرے سے باہر تشریف لائے اور خادمان درسگاہ کو حکم دیا کہ خانقاہ کے صحن سے چٹائیاں اٹھا لو، جھاڑو دے کر صاف کر دو۔ خدام نے تعمیل حکم کی اور فوراً ہی آسمان پر بادل چھا گئے، سالہ باری شروع ہو گئی۔ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام نے خوب لطف کے ساتھ سرد پانی یہ پیالہ سالہ باری صرف حدود خانقاہ کی تک محدود تھی۔ شہر میں بارش کی ایک بوند یا اولا کا ایک دانہ بھی نہیں گرا۔ شاہان دلی کی طرف سے آپ کو شیخ الاسلام کا خطاب ملا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گہرا رشتہ مودت و تعلق تھا۔ حضرت بابا صاحب اجودھن میں ذکر و مراقبہ میں مشغول تھے، یکایک آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب بہت دیر گزر گئی تو خلفاء کو پریشانی لاحق ہوئی۔ حضرت قطب القطاب رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ مبارک آپ پر ڈالا گیا۔ بابا صاحب کو ہوش آیا تو فرمایا، میرے بھائی خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت خواجہ صاحب کی تاریخ وصال 17 صفر 666 ہجری ہے۔ مزار شریف ملتان میں زیارت گاہ عالم ہے۔ جیو ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، اور آپ اگر اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔